اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض کرنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اب لوگوں کا اللہ کی خاطر نیک لوگوں سے محبت کرنے میں فرق ہوتا ہے، تو جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کا ایمان اس قدر زیادہ ہوگا، اور جس کی محبت کم ہوگی اس کا ایمان کم ہوگا۔ اور اللہ کی خاطر بغض کرنا کفار سے، یہود سے، نصارہ سے اور اللہ کے نافرمانوں سے، تو جس کے اندر بغض زیادہ ہوگا اللہ کے نافرمانوں، کفار، منافقین سے، اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جس میں بغض کم ہوگا اس کا ایمان کم ہوگا۔ آگے خط نقل کرتے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خط لکھا اپنے ایک عامل کو۔ کتب عمر بن عبدالعزیز الی عدی بن عدی، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل عدی بن عدی کو خط لکھا، ان للایمان فرائض، ایمان کے کچھ فرائض ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والشرائع، اور کچھ احکامات ہیں، مستحبات ہیں۔ شرائع کا معنی عقائد بھی کیا جاتا ہے، وحدوداً، اور کچھ حدود ہیں، نواہی ہیں، زنا سے منع کیا گیا، چوری سے منع، ڈکیتی سے منع، اس پہ حد ہوتی ہے، وسنناً، اور کچھ سنتیں ہیں۔ اب جو انسان ان احکامات اور ان سنن اور ان حدود میں زیادہ کارگر ہوگا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور جس میں کمی ہوگی اس کا ایمان کم ہوگا۔ فرماتے ہیں فمن استقبلها، جس نے ان تمام فرائض، شرائع، حدود اور سنن کو مکمل کر لیا، استقبل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، معلوم ہوا جس کی جتنی کمی ہوگی اس کا ایمان اتنا کم ہوگا۔ فَإِنْ عَائِشْ، اگر میں زندہ رہا، فَسَأُبَيِّنُهَا، تو میں ان کو بیان کروں گا، لَكُمْ، تمہارے لیے، حتیٰ تاکہ تعملوا، تم عمل کرو، بِهَا، ان کے ساتھ۔ وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں فوت ہو گیا، فَمَا أَنَا، نہیں میں، عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ، تمہارے ساتھ رہنے پر، دنیا میں رہنے پر، بحریص، کوئی حریص، مجھے دنیا میں رہنے کوئی خواہش بھی نہیں ہے، اگر فوت ہو جاؤں گا تو اللہ کے پاس جانا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یہ خط تھا، اس میں یہ لفظ کہ فَسَأُبَيِّنُهَا، میں ان تمام فرائض، حدود، شرائع اور سنن کو بیان کروں گا، یعنی تفصیل کے ساتھ، کہ کافی لمبی تفصیل ہے۔ وقال ابراہیم علیہ السلام وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، جب کہا کہ 4 پرندے پکڑو، ان کے ٹکڑے کرو، 4 پہاڑیوں پہ ملا کر رکھ دو اور ان کو اپنی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری طرف اڑتے ہوئے آئیں گے۔ کہا کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ تھا۔ کہا وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں؟ قال وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردے کو زندہ اٹھا سکتا ہوں؟ قال بلا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے، یعنی ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ وقال مجاہد، اور اس آیت کی تفسیر قال مجاہد بیان کرتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں عملی نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ کو تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول اور ان کا یہ اللہ سے گزارش کرنا، درخواست کرنا ہمارے لیے بھی حجت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به ابراہیم، مشروع کیا تمہارے لیے دین سے جس کی ابراہیم کو وصیت کی، یعنی جو ابراہیم علیہ السلام
کا یہ قول یہ ہمارے لیے بھی دلیل ہے کہ ایمان کے اندر مزید اضافے کے لیے ایک ہے رب نے کہا میں مردوں کو اٹھاؤں گا، ہم ایمان لے آئے، ایک ہے ہم آنکھوں سے دیکھیں مردے کو اٹھتے ہوئے، تو اس سے ایمان مزید بڑھ جائے گا، جس کو عین الیقین کہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لینا، جیسے کہتے ہیں لیس الخبر بالمشاہدہ، ایک ہے انسان خبر سنے اس پر یقین کرے، اور ایک اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو آنکھوں سے دیکھنا یہ بڑھ کر ہے صرف خبر سننے سے۔ او سیدنا کا یا محمد، یہ مجاہد جب کرتے ہیں ہم نے وصیت کی آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِيَّاهُ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیناً واحداً ایک دین کی، تمہارا دین ایک ہی ہے، احکامات ایک ہی ہیں۔ وقال ابن عباس فرماتے ہیں شرعۃ و منہاجا، یہ جو شرع لفظ ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، شرعۃ شریعت، منہاج سبیل و سنت راستہ طریقہ، شرعۃ سیدھا راستہ، منہاج واضح اور کشادہ راستہ، ہمارا دین سیدھا راستہ واضح اور کشادہ راستہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام